نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وسيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 آیت کا درس شروع ہو رہا ہے. اس درس کو سننے سے پہلے سورہ مریم کی تھوڑی سی بات ذہن میں شامل ہے. وہ آیت کا ترجمہ آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے. اللہ پاک نے عورت میں سے حضرت مریم کو جس شان سے قرآن پاک میں سے فرمایا ہے وہ کوئی واقعہ وہ قصہ نہیں ہے، وہ ان کا رسپیکٹ، ان کی عزت ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ وہ اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے وذکر فی الکتاب مریم، اپنے حبیب کتاب میں مریم کا ذکر کرو. اور کریں اس جملے پہ وذکر مریم، کسی کا ذکر کرنے کی عربی بنے گی وذکر فلاں، فلاں کا ذکر. لیکن فی الکتاب کہہ کر کے ایک ذہن دیا ہے. کتاب سے مراد کتاب الہی. یہ ذکر جو کرو گے ہاں وہ اللہ کے رسول کو حکم تھا، لیکن فی الکتاب کہہ کے ذہن دے دیا کہ جس کے پاس کتاب جائے اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ کرنا ممنوع نہیں. فی الکتاب، کتاب میں ذکر کرو. ذکر تو ذاکر کرتا ہے، کتاب میں ذکر کر کے اس طرف اشارہ ہے. وذکر فی الکتاب مریم، کتاب میں مریم کا ذکر کرو. اللہ نے نبی کو کب کیسے کس طرح دیکھا؟ اذن تبذت من اہلھا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے اہل سے ایک دور مشرقی جانب چلی گئی. فاتخذت من دونہم حجابا، اور ان سے پردہ لے لی. فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اس تک اپنی روح بھیجا. اپنی روح کو حضرت جبریل علیہ السلام. بڑے مطلب علم نہ ہو، اگر علم اللغات اور علم التفسیر نہ ہو تو واقعی لوگ جو ہے توحید کا کانسیپٹ نہیں سمجھ پائے. کیونکہ دیکھیے روح جو ہے جسم کی محتاج ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے ہم نے اپنی روح کو بھیجا. اپنی روح کو بھیجا نسبت ہے. یہاں پر نسبت تشریفی بولتے اس کو عربی میں اور گرامر میں. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی روح کہہ کر کے اشارہ کر رہا ہے مولا کہ یہ نہایت ہی مقرب بندہ ہے میرا، نہایت. تو ہم نے اپنی روح کو بھیجا الیہا، مریم کے پاس. فتمثل لہا بشرا سویا. دھیان دیجیے گا، بھیجنے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا، لیکن بننے میں حضرت جبرائیل خود ہے یہاں. تو حضرت جبرائیل ان کے لیے ایک ہٹے کٹے بہترین انسانی شکل میں رونما ہوئے پیش. انسانی شکل. اسے کیا ایک عقیدہ جلدی سے بول لوں یہ ملا کہ اللہ پاک کی کچھ مخلوق ایسی ہے جو اللہ پاک نے انہیں شکلیں بدلنے کی قوت عطا کی. شکلیں بدلنے کی. یہ بشرن بشر، حالانکہ فرشتے اور بشر یہ دو ایک دم اپوزٹ مخلوق ہے. اگر وہ خاکی یہ نوری مخلوق، لیکن بشرن سویہ، وہ نوری مخلوق نے بشر سویہ، سویہ میں ایک دم برابر برابر ٹھیک، ایک دم کوئی نہ ہاں الٹا پلٹا نہیں، سب کچھ ٹھیک صاف بہترین شکل میں ایک بشر ثابت ہوئے حضرت مریم کے. قالت، سڈنلی دیکھ کر کے حضرت مریم کہہ پڑی انی اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آپ سے. ان کنت تقیہ، لیکن کمال دیکھیے آپ، جانتے ہیں اللہ پاک اسے اپنا بنانا چاہ لیتا ہے، اسے شعور کامل عطا کرتا ہے. شعور کامل عطا کرتا ہے.
آگے دیکھیے جملہ ان کنت تقیہ، اگر آپ متقی اور پرہیزگار ہیں. یہ مریم کہہ رہی ہے. کیوں کہہ رہی ہے؟ پہلے جملے سے نہیں سمجھ میں آ رہا میں اللہ کی آپ سے پناہ مانگتی ہوں، اس کا مطلب یہ کہ ڈر رہی ہے. نہیں، اس شکل کو دیکھ کر کے امت کو ایک ذہن دیا کہ کوئی بھی مخلوق مجھے چھوا نہیں ہے. توجہ دینا، یہ پاک معصوم مخلوق کا سردار آ رہا ہے، صاحب تقوی آ رہا ہے، پھر بھی میں ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان سے بھی، کیونکہ وہ معصوم ہے. تو ان کنت تقیہ سے کمال عصمت مراد ہے، کمال پاک دامنی مراد ہے، اور شعور فہم و شعور و آگہی کا کمال مراد ہے کہ حضرت مریم کو اللہ نے کمال شعور عطا فرمایا. آگے دیکھیے فرماتا ہے جیسے ہی جملہ کا پناہ مانگتی ہوں مطلب ڈر گئی ظاہری طور پر. قال، حضرت جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک، بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں. رسول یہاں بھیجے جانے کے معنی. ایک جگہ اور سورہ تکویر کی آیت نمبر 25 یا 24 میں بھیجا گیا کہ انہ لقول رسول کریم. رسول کریم، وہاں رسول سے مراد وہی حضرت جبرائیل. تو ان میں بھی رسول ہوتے ہیں پیغام پہنچانے والے. انما انا رسول ربک، ڈرو مت، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اپنے من سے نہیں آیا. اور سید الملائکہ سے، عام فرشتے سے تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ان کو شہوت ہی نہیں ملی، تو اب ڈر رہی تھی. اب جو عقیدہ دے رہی اس کو دھیان دیجیے. احب لک غلاما زکیہ، میں نے کئی مرتبہ اس مسجد میں وہاب پر بحث کی ہے. وہاب یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. عربی ڈکشنری کے اعتبار سے وہاب بہت عطا کرنے والے کو بولتے ہیں، جس کا پرشین میں داتا، جس کا پرشین میں بندہ نواز، جس کا پرشین میں غریب نواز مفہوم ہوتا ہے. وہاب بہت زیادہ. آپ بھی لوگ بھی عطا کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ گفٹڈ. تو انگلش میں گفٹ بولتے ہیں، عربی میں ہبا بولتے ہیں، اور عطا کرنے والے کو وہاب بولتے ہیں. جیسے گفٹ کرنے والے کو کیا بولیں گے؟ گفٹ بولیں گے، جو بھی چاہے بولیں. تو اب آگے دیکھیے فرماتے ہیں میں تیرے رب کا رسول بھیجا، مطلب تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک ستھرا بچہ عطا کروں. یہ حضرت جبرائیل کہے. اب آپ سمجھتے چلے جائیں میں رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. یہی عطائی کا تصور ہے کہ اللہ پاک جس کو بھی جو کچھ بھی دیتا ہے اپنے محبوبوں کے واسطے سے دیتا ہے، وہ شرک نہیں. یہی توحید کا کمال ہے، یہی توحید کا کمال. ایک بچہ دینا ایزی پہلو ہے اللہ پاک کے لیے، لیکن ڈائریکٹ دے دے تو کمال سمجھ میں نہیں آئے گا. بندے سے دے تو سمجھ میں آئے گا. جب اتنی بڑی بڑی بات جو ہمارے لیے بڑی ہے اللہ ان کے ذریعے دے سکتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ کمال ہے. تو لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے ستھرا بچہ دینے آیا ہوں. قال، کہاں سے بچہ؟ اب اَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، کہاں سے میرا بچہ؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں زناکار بھی نہیں ہوں، میں زناکار بھی نہیں ہوں، اور یہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو کہتے ہیں حضرت جبرائیل کمال ہے، گفتگو دیکھیے آپ اتنی بات کیوں کر رہی ہے؟ جب ڈر ہی رہے تو چلنا، لیکن بات دیکھیے کیا ہے، شعور کامل ہے. قال كذلك، طے ہو چکا ہے. حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں طے ہو چکا ہے. قال ربک، تیرے رب نے کہہ دیا ہے، هو علی هین، یہ بچہ دینا میرے اوپر ایزی ہے. ہین مانے ایک دم ایزی، یہی ترجمہ کیجیے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، کیونکہ لوگوں نے یہ تو کہا ہے کہ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ حضرت حوا کو بغیر ماں کے، لیکن ایک مثال بھی باقی ہے، بغیر باپ کی مثال باقی ہے، ایک باقی ہے. تو وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تاکہ میں اس پیدائش کو تجھ سے بیٹا پیدا کر کے یہ ایک لوگوں کے لیے کامل نشانی بنا دوں، اور یہ نہ کہے کہ اللہ کمپلیٹ نہیں ہے. ہاں، اللہ اپنی نشانی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ورحمۃ منا، اور اپنی طرف سے رحمت. وکان امرا مقضیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب اس کے بعد پورے جو ہے ان کو پھونکا، درد سے ہوا، اب پھر کیا ہوا کیسے ہوا، اب کیا ہوا کیسے ہوا، اب یہاں پہ یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45. اذ قالت الملائکۃ، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر کس نے کہا تھا کہ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں؟ جبرائیل نے کہا. اور جبرائیل ایک ہی فرشتے ہیں نا، جبرائیل نے صرف کہا کہ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. ایک دم صاف، ایک دم سمپل سینٹینس ہے، واحد کا صیغہ. لیکن یہاں پر دیکھیے اذ قالت الملائکۃ، ملک بولتے ہیں فرشتے، اور ملائکہ اس کی جماعت، مطلب بہت زیادہ فرشتے. اب آپ بتائیے کیا تکلیف دیں گے؟
وہاں ایک ہے کہ جبرائیل سے تو کہہ رہے ہیں اور یہاں ہے کہ سارے فرشتے کہہ رہے ہیں. تم دماغ خراب ہوتا ہے. ترجمہ بھی ہے فرشتوں نے کہا, یہ ترجمہ ہو, فرشتوں نے کہا یا مریم, اے مریم, ان اللہ یبشرک, بے شک اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے, بے کلمۃ منہ, اپنی طرف سے ایک کلمہ کی. حضرت عیسیٰ کا لقب کلمۃ اللہ ہے, روح اللہ ہے, یہ سب ان کا لقب ہے. تو ایک کلمہ کی بشارت دے رہا ہے. جو فرشتے بول رہے ہیں ماننا پڑے گا کہ کچھ الفاظ دکھتے اور ہیں, مراد کچھ اور ہوتی. حضرت جبرائیل ہی یہاں پر بھی مراد ہے, لیکن حضرت جبرائیل کا ایک جملہ سارے فرشتوں پر بھاری ہے, اس لیے سارے فرشتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے, اسی لیے اس سے تخلیق کا بھی ایک تصور ملتا ہے کہ سب کی کیسے مانیں گے. اب سب چلا رہے ہوں اور اب پولیس آ جائے تو سب چلاتے ہوئے دیکھتے ہوئے کوئی کسی سے بھی تو بات کر سکتا ہے, کسی ایک ہی سے تو بات کریں گے, سب سے کیسے بات کریں گے. حضرت سیدنا امام اعظم کے پاس ایسے ہی واقعہ پیش آیا, مطلب مناظرے کے حوالے سے. تم ایسا کہتے ہو, مناظرہ کرنے کے تیار ہے, اور ادھر ان کے جو اپوزیشن ہے ظاہری طور پر وہ خوب چلا رہے ہیں, 10 جنے ایک ہی وقت میں چلا رہے ہیں. حضرت امام اعظم نے کہا میں سب کو کیسے جواب دوں, ایسا کرو یہ 10 میں سے سب لوگ مل کر کے کسی ایک کو سب کی زبان بتا دو کہ یہ جو بولیں گے نا یہ ہم لوگوں کی بولی ہوگی, ورنہ میں سب کو کتنا جواب دے دیتا, ٹائم بھی نہیں ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نہیں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, سب کو کیسے جواب دیتے, ایسا یہاں تو میں ہو جاتا. تو جیسے ہی کہا, اعلان کر دیا کہ جو مناظرہ جیت گئے, مناظرہ جیت گئے. اب کیسے مناظرہ جیت گئے, کہا یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی تم سب کی کیسے مان پاؤ گے, اتنے صحابہ اتنے حدیث کیسے مان پاؤ گے, لہذا کسی نہ کسی ایک ہی کا دامن تمہیں پکڑنا ہوگا, ایک ہی کا دامن پکڑنا ہوگا. جیسے یہاں دیکھو 10 کی باتوں پر بالکل ہو ہی نہیں سکتا, بالکل طے ہو ہی نہیں سکتا, جھگڑے ہو جائیں گے, لہذا کوئی ایک ہی کی مانو. جیسے آپ لوگ گھر میں بولتے ہیں نا, میں بول رہا ہوں یہ دیکھیے, تو یہ مطلب ہوتا ہے. تقلید کا بھی یہی کانسیپٹ ہے, اس میں کوئی شرک یا پہلو یہ سب نہیں ہے اور منمانی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے جبرائیل ہے صرف بولنے والے, لیکن اللہ پاک نے ان کی بولی کو سارے فرشتوں کی بولی کرا. ایسے ہی صحابہ اور تابعین کے بعد, صحابہ کے بعد یعنی سن 2 سینچری کے بعد جو زمانہ آیا, ایسا خلط ملط زمانہ آ گیا. ارے جو چاہ رہے, اب عراق میں صحابی گئے وہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیے, ملک شام میں گئے ان کو فالو کرنا. نبی نے کہہ دیا تھا جس صحابی کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پر ہو. اب فرض کیجئے کہ رسول پاک, اب یہاں پر یہ دیکھیں نا, اب یہاں پر درس ہو رہا ہے آیت نمبر 45 کا, تو آپ نے درس 45 کا سنا اور کسی نے 44 کا سنا, تو اب وہ بولے گا اور آپ یہ بولیں گے. جو ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہت کاملہ ہوتی تھی, ہر ایک سیکنڈ میں ہر ایک پہلو ہوتے تھے, ہر ایک سیکنڈ میں ہر ایک پہلو. عورت کے لیے بھی کچھ مسئلے بتاتے تھے, اور خاص طور سے اب دیکھیے حضرت عائشہ گھر میں رہتی, پتا ہے نہیں حضرت عائشہ کو, لیکن چونکہ دیکھنے والوں میں صحابہ بھی ہیں, آواز تو ان تک بھی پہنچی, مسئلہ بتا رہے ہیں عائشہ کو, آواز ان تک پہنچی تو قال رسول اللہ بول دیے, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. لیکن نبی نے عورت کو کہا, کیونکہ نبی تو سب کے لیے ہے نا, نبی مرد عورت سب کے لیے نبی ہے. تو جن کو جو حدیث ملی وہ انہیں پر اپنا اجتہاد کیا, اور ان کے ماننے والوں نے ان کو فالو کیا. یہ کبھی بھی کوئی توہین نہیں ہے اور توہین کے خلاف ہے, ایسا نہیں. لیکن ڈائریکٹ نہیں مان سکتے آپ, کیونکہ ڈائریکٹ ماننے کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی لاجک نہیں ہے آپ کے پاس. کیسے آپ کیسے مان سکتے ہیں رسول اللہ کو ڈائریکٹ؟ بتائیے, رسول کے رسول ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے آپ. غلام احمد قادیانی کا آپ رد کیوں کرتے, اس نے بھی تو نبوت کا دعویٰ کیا. غلام احمد قادیانی کا کیوں رد کرتے, کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جتنے بھی آزو بازو میں کوئی ایسا کمال کا نظر ہی نہیں آیا جن کو مانا جائے, کوئی ایسا کمال کا نظر ہی نہیں آیا. لیکن رسول پاک جب اعلان کر رہے ہیں تو اپنے تو چھوڑیے, غیر بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں. ورقہ بن نوفل, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ ایک دم بوڑھے ہو چکے تھے, چچا تھے حضرت خدیجہ کے, تو انہی کے رشتے کی وجہ سے چچا حضور کے بھی ہوئے. تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے, لیکن میں جو سن رہا ہوں کاش میں رہتا تو تمہارے قدم کو دھو کر کے میں اس پانی کو پیتا. یہ جملہ ہے بخاری شریف. آنکھ نہیں ہے تو یہ خوشبو ہوتی ہے نبوت کی اور رسالت کی, جو آٹومیٹک اٹریکشن پیدا ہوتا ہے. غلام احمد قادیانی کا نام لیجیے تو کھانا ہو جائے, ایسا نبی کا نام لیجیے تو مزہ آ جاتا ہے. الحمدللہ کہنا یہ ہے کہ نبی کا جو کانسیپٹ ہے تو اس کو تقلید وغیرہ کے حوالے سے. اور ایک اور بات میں چلتے تھے بول دو, تقلید میں یہ بھی پہلو ہوتا ہے, دھیان رکھیے.
اتباع اور اطاعت اور تقلید میں یہی فرق ہے. تقلید میں امکان کذب بھی ہوتا ہے، دھیان دیجیے. اسی لیے صحابہ کی تقلید نہیں ہوتی. لوگ بولتے ہیں صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے، ایسا جملہ بولتے ہیں، نبی کی تقلید کیوں نہیں کرتے. تو تقلید میں جو ہے نا، تقلید میں کذب کا بھی ظاہری پہلو ہوتا ہے. اسی لیے اجتہاد کرنے والے، حدیث پاک سن لیے تاکہ یہ کذب جو ہے، جھوٹ کا جس کو جھوٹ آپ سب پریشان نہ ہو. حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی اجتہاد کرنے والا اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد پر جو کوشش کرتا، قرآن حدیث میں کوشش کرتا ہے مسئلہ نکالنے کے لیے، اور اس کے پاس پوری علم ہو، قرآن کا حدیث کا تفسیر کا پورا علم ہو، تو کوشش جب کرتا، اب کوشش کرنے میں وہ اگر غلطی بھی کر بیٹھا، پھسل گیا، حق تک نہ پہنچا، منشاء الہی تک، مراد الہی تک نہ پہنچا، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو کوشش کا ایک ثواب دے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران وان اخطا فلہ اجر واحد. دیکھا، درست کو ہو جائے تو 2 اجر ہیں، کوشش کا بھی اور درستگی کا بھی. اور نہیں تو دیکھا خطا میں بھی، تو تقلید میں خطا کا بھی پہلو ہے. اب یہ جب آپ اتنا مطلب واضح سمجھ لیے تقلید میں خطا کا پہلو ہے، آپ کو نہیں بول رہا ہے، نبی بول رہے ہیں، لیکن یہ ایسی خطا ہے جس میں ایک ثواب ہے. آپ اگر خطا کو لے کر بیٹھیں گے تو بہت بڑے خطا کار ہو جائیں. یہ خطا میں ثواب ہے. کیوں؟ ان کی نیت میں درستگی تک پہنچنا تھا لیکن پھسل گئے، تو خطا کا بھی امکان ہوتا. اسی لیے آپ کہتے ہیں امام اعظم کیسے تمہارے معلوم امام اعظم صحیح ہے، امام شافعی صحیح ہے، ارے 4 میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہوں گے نا. تو نہیں، آپ جس کو مانے ہیں آپ ان کو مانیے. اگر یہ خطا بھی کر رہے ہیں تو جب ان کی خطا پر ان کو ثواب ہے تو آپ کے ماننے پر بھی آپ کو ثواب ہوگا. ان کی خطا پر بھی ان کو ثواب ہے نا، تو آپ جب ان کو مانیں گے تو یہ ثواب ہی تو ملے گا. خطا پر اگر عذاب ہوتا تب یہ جملہ کہا جا سکتا. تو یہ ہے تقلید کا کانسیپٹ. تقلید میں خطا کا بھی امکان ہے، اور صحابہ وغیرہ کو فالو کرنے میں خطا کا پہلو ہی نہیں ہو تو رضوانیت کاملہ ہے ان کے پاس. اس لیے ان کو ان کی تقلید نہیں ہو سکتی، اور نبی کی بھی تقلید نہیں ہو سکتی. کیوں کہ نبی کا ہر زاویہ خطا سے پاک ہے. نبی کا ہر زاویہ خطا سے پاک ہے، اور ان کے صحبت پاک مصطفیٰ سے کی وجہ سے صحابہ بھی اس سے بری، صحابہ بھی اس سے بری. اس لیے تقلید کا ایک کانسیپٹ دھیان رکھو. جیسے حضرت جبرائیل ہے صرف کہنے والے، لیکن اللہ پاک نے ملائکہ کا لفظ ذہن دیا ہے آپ کو کہ قرآن پاک کو ظاہر دیکھ کر کے پڑھو گے گمراہ ہوگے. اس کی حقیقت، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنا. تو ایک جبرائیل کی بولی گویا سارے فرشتوں کی سہمتی، سارے فرشتے. اسی لیے میں نے ایک موقع سے کہا تھا کہ دم جو نکلتا نا، موت، ہماری روح جو نکلتی یہ قوم کی طرف سے نکلتی، اور حضرت ملک الموت اب بولتے نہیں ہاتھ پاؤں کے دم نکل گئے ہیں ذرا یہاں بچا سو. ادھر سے نہیں بولتے ہیں کہ یہاں کا نکل گیا ہے پاؤں کا بچا، ایسا نہیں، ادھر سے نکلتا دم، روح جو ادھر سے نکلتی یہ ناخن سے لے کر کے یہاں تک. اور اس میں ملک الموت کے ساتھ 40,000 فرشتے آتے ہیں، 40,000 فرشتے آتے ہیں، جن میں کیا کام ہوتا، یہ ناخن سے لے کر کے یہاں تک جو ہے 10,000 فرشتے کا کام ہوتا. پھر یہاں سے لے کر کے ناک تک جو ہے 10,000 فرشتے کا کام ہوتا. نام سے لے کے حلق تک 10,000 فرشتے کا کام ہوتا، 30,000 ہو گیا. اب حلق کا جو ہوتا وہ ملک الموت اور 10,000 پرسنل فرشتے ہوتے. لیکن اب آپ تک کیا سنے، ملک الموت حضرت خالی ملک الموت ہی کو آپ پتا کرتے ہیں، وہ خالی وہ نکالتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ حقیقت ہوگی. یہ کب ہوگی تو آپ پڑھیں گے، آپ تفسیر اکیلے کیسے کریں گے. یہ ہے سر بولتے ہیں ہاں وہ ڈاکٹر صاحب نے کام کیا، ان کے آزو بازو میں کتنے کام کرنے والے رہتے. یہ ہے اصل 40,000 فرشتوں کے ساتھ. تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کی ایک ترجمانی کو سارے فرشتوں کی ترجمانی کہا. تقلید کا کانسیپٹ اس لیے اس قالت الملائکہ، تو جب فرشتے نے کہا، فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تمہیں ایک کلمہ کی اپنی طرف سے بشارت دے رہا ہے، اسمہ، کیا کہنا. انٹرنیٹ پہ پوچھتے ہیں کہ کیا نام رکھنا، اللہ نام رکھ رہا. دیکھا اللہ فرماتا ہے کہ اس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ ہے ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم ہے. مسیح اس لیے بولتے تھے، مسح بولتے ہیں مسح، بال کو چھونا کسی چیز کو، مسح ٹچ کرنا. تو مسیح ٹچ کرنے والے کو، مادر زادندے کو ہاتھ رکھ دیتے تھے، ٹچ کر دیتے تھے، خالی وہ آنکھ اکھیارا ہو جاتا. بیماری والے کو ٹچ کر دیتے تھے اکھیارا. آج بھی اگر کوئی برس کی بیماری میں مبتلا ہو، حضرت عیسیٰ کا نام لے، ان کے وسیلے سے دعا کرے، امید قوی ہے کہ انشاءاللہ ان برس کی بیماری ختم ہو جائے. لیکن یہ ایمان رکھنا چاہیے. تو ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے. ہر ایک بیٹے کی نسبت باپ کی طرف کی جاتی ہے. یہ خود فرمان خدا، تقاضۂ خدا، فطرت انسانیت ہے.
لیکن ان کی نسبت ماں کی طرف کہہ کر ان کی بھی عزت بچا لی ہے مولا نے، ان کی ماں کی بھی عزت بچا لی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نے کی واہ، اور آگے جو عقیدہ دیکھیں وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یہ عیسیٰ ابن مریم مسیح ہے، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کی شان یہ ہے کہ یہ دنیا میں بھی خوبصورت ہے اور دین میں بھی خوبصورت ہے۔ ایک ترجمہ دنیا اور آخرت، وجیہ بولتے ہیں، وجہ مانے چہرہ ہوگا، وجاہت بولتے ہیں، وجاہت ان کو جاہ و جلال حاصل ہے، رتبہ حاصل ہے، رسپیکٹ حاصل ہے، عزت حاصل ہے، مقام حاصل ہے، سمجھ رہے آپ؟ لیکن یہ جملہ جب سمجھ گئے تو آپ سنیے، حضرت عیسیٰ کا مقام یہ ہے کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی رتبہ والے ہیں اور آخرت میں بھی رتبہ والے۔ اب دنیا میں رتبہ والے کیا ہیں؟ دنیا میں ان کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی اور آخرت میں ان کی شفاعت سے امت بخشی جائے گی۔ یہ تفسیر نہیں، تو دنیا میں بھی اب اس سے ایک عقیدہ، سب سے بڑا عقیدہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے دنیا اور آخرت دونوں میں اس جلیل القدر بندے کی رتبت اور عظمت کا اعلان کیوں کیا؟ اسی پوائنٹ کو آپ دھیان، اس سے یہ عقیدہ ملا کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں وجاہت والے ہوتے ہیں، عظمت والے ہوتے ہیں، عزت والے ہوتے ہیں۔ اب جو کوئی بھی یہ جملہ آپ سنیے، بڑا افسوس ہوتا ہے، خدا کرے محبت سے جیے آپ ہم سب، وہ جب کہتے ہیں کہ اللہ صاحب کے سامنے کسی بھی شخص کی وہ عزت نہیں، وہ رتبت نہیں، معاذ اللہ، ہم جملہ نہیں بولنا چاہتے۔ اب آپ دیکھیے قرآن پاک وجیہ، وجاہت سے اللہ پاک کے نزدیک دنیا میں بھی وجاہت ہے اور آخرت میں بھی وجاہت ہے۔ اب عیسیٰ کی اس عظمت کو کوئی نگلیکٹ کر سکتا؟ اور ہزاروں عیسیٰ، میں نے کسی درس میں کہا ہے یہ عیسیٰ وہ ہے کہ اللہ پاک ان کو حضور کا بیٹے ہونے کا شرف عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو حضرت خدیجہ کو آپ نے کہا جاؤ اپنی سوتن سے میرا سلام کہنا، اپنی سہیلی سے میرا سلام کہنا، سوتن کا لفظ میں اپنے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں، عربی ہے۔ ایسا کیسے؟ آج تک میرے علاوہ تو کوئی بھی نہیں تھی آپ کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں اللہ پاک مریم سے میری شادی کرا دیا ہے، جاؤ ان کو میرا سلام کہنا۔ اور کریں اب آپ غور کیجئے کہ یہ عیسیٰ جو نبی کی نسبت پاک رکھتے ہیں، وہ ابنیت کی، بیٹے ہونے کی نسبت پاک رکھتے ہیں، اور حضور کی اولاد کا مقام کیا ہے وہ تو آپ اچھے سے جانتے ہیں الحمدللہ۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں اہلیان دکن کے بارے میں کہ جو اہل بیت کا کانسیپٹ یہاں ہے ذہنی طور پر، خدا کی قسم میں نے کہیں انڈیا میں نہیں دیکھی، کہیں نہیں دیکھے الحمدللہ۔ ہے بہت دھوم دھڑاکے نعرے بازے بہت ہیں، مگر یہاں پریکٹیکلی محبت ہے سادات اور اہل بیت سے۔ اللہ کا کرم ہے، خدا اس کو سلامت رکھے اور نسلوں میں اس کو آباد رکھے۔ تو یہ نسبت پاک مصطفیٰ وجیہن فی الدنیا والآخرہ عطا فرما کہ دنیا میں بھی وجاہت والے ہیں اور آخرت میں بھی وجاہت والے ہیں۔ بس اس نسبت پاک مصطفیٰ نے انہیں جب یہ کمال عطا کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لب کشائی نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح کا جملہ نہیں بولنا چاہیے تو ہمارے بڑے بھائی سب کہیں گے اور سر کے مٹے کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نبی پاک کے کمال کی ابتدا آپ کو معلوم ہی نہیں تو انتہا کیا کر رہے ہیں؟ ابتدا نہیں معلوم، کیونکہ جب آخرت کا تصور آ جاتا ہے تو آخرت میں تو گئے ہی نہیں آپ، تو معلوم کیا کریں گے آپ؟ وہ تو غیب کی دنیا ہے، وہ معلوم کیا کر سکتے ہیں آپ معلوم بھی کرنا ہو تو آپ ذرائع سے معلوم کریں گے، اور ذرائع بھی جو ہے ذو ذرائع یعنی ذرائع والے کا محتاج ہے، یہاں تک کہ آپ نبی تک ہی جائیں گے۔ نبی کی ہسٹری معلوم کرنے کے لیے وہاں جانا ہی پڑے گا نبی کی بارگاہ میں، اور جو نبی کا ہسٹری معلوم کرنے کے لیے نبی کا محتاج ہو وہ نبی پاک کو ڈیٹیل کے ساتھ کیسے جان سکتا ہے؟ اس لیے نبی پاک کے کمال کی ابتدا ہمیں نہیں معلوم، انتہا متعین کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسا دل کبھی نہ دے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو باندھ رکھے لیکن ایسا دل کبھی نہ دے ہماری نسلوں کو۔ نسلیں عطا فرمائے تو ادب والی نسلیں ہو، تعظیم والی نسلیں ہو، محبت والی نسلیں ہو۔ حضرت عیسیٰ کا مقام یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کو وجاہت ہے، دنیا میں وجاہت نبوت ہے، رسالت ہے، اور آخرت میں وجاہت شفاعت ہے۔ یہ تفسیر سب کی، آخرت میں شفاعت، دنیا میں تو معلوم ہے اللہ کے محبوب بندے کو وجاہت ہے، رتبت ہے، عظمت حاصل ہے دنیا میں۔ لہذا ارے کیا لے کر بیٹھے ہو ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ قرآن پاک میں جب دنیا میں وجاہت رب نے رکھے ہیں تو دنیا میں ذکر ہوگا ان کا، اور ذکر وجاہت اولیاء یا ذکر وجاہت محبان الہ یہ تصور خدا ہے، توحید خدا ہے۔
ومن المقربین، اور شان عیسیٰ سنیے، ومن المقربین، اور یہ اللہ کے قریب تر بندوں میں سے ہے، سبحان اللہ، قریب تر بندوں میں سے ہے۔ میں نے ایک لطیف اشارہ کیا ہے یار، ترجمہ آج تک سنا، میں خود اس کو حیران تھا تفسیر دیکھ کر کے، یہ سب مقام صرف نسبت ابنیت مصطفیٰ کی وجہ سے، یہ سب نسبت، اسی لیے حضرت عیسیٰ جب تشریف لائیں گے، اب آگے کی آیت کو بتا رہا ہوں، آیت نمبر 46 میں دیکھیے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور یہ عیسیٰ کی شان یہ ہے، ماں نے تو بچپن میں بات کیا ہی تھا، بتا چکا ہوں پیچھے، یہ بھی لوگوں سے فی المہد، مہد اس کو بولتے ہیں، مہد بچپن میں، گہوارے میں یہ کلام کریں گے، یہ کلام کریں گے، اے میری ماں پر انگلی اٹھانے والے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میرے پاس کتاب عطا کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جب ماں نے اشارہ جب کیا تھا نا، تو کہا تھا فَلَمْ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، فی المہد من کان فی المہد صبیا، اے بچے جو گہوارے میں، ان سے کیا بات ہو، پاگل سمجھایا کیا ہمارے کو، پاگل نے سمجھایا، صحیح سمجھا، صحیح سمجھی ہوں، اسی لیے تو اشارہ کر رہی ہوں، جیسے اشارہ کیا یہ پاگل سمجھا، سب ان کی ہسٹری تب بولنے ہی والے تھے، ماں سے بھی کچھ کٹدلی کرنے والے تھے کہ پھٹ سے بول پڑے، قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ کہتے میں اللہ کا بندہ ہوں، بالکل 40 دن تھے، 40 دن کے تھے وہ، ٹھیک سے ہمارے بچے کو رونے نہیں آتا 40 دن، صحیح ہے لیکن کیسا رو رہا، کیا رو رہا، لیکن وہ بولتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی ہے، بتائیے کتاب عطا کی ہے۔ اب یہاں پر وہی ایک دم قرآن بات، اللہ تعالیٰ واقعی ابنیت مصطفیٰ، یہ نسبت دیکھیے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ لوگ کتاب سے دلیل مانگیں گے، پہلے میں کتاب ہی کا ذکر کروا دیتا ہوں، کیونکہ دلیل کے لیے کتاب کی ضرورت ہے، آتانی الکتاب، اور اس کے بعد کہنے وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا، بیٹے کو نسبت ابنیت مصطفیٰ رکھنے والے کو بچپن میں بیٹا، اور نبی کو 40 سال میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر خدا کی قسم کہوں کہ اگر یہ ہوتا بھی تب بھی عیسیٰ سے مصطفیٰ افضل ہوتے، لیکن ہے نہیں، کیونکہ ان سے افضل پیدا ہی نہیں کیا اللہ نے، مشیت ہی یہی ہے کہ جو بھی مصطفیٰ سے معاملہ نسبت کے اعتبار سے ٹچ ہو جائے وہی باکمال ہو جائے۔ یہ 40 سال کے بعد بھی نبی ہوتے تو الحمدللہ باکمال ہوتے، کوئی نبی ان کے برابر نہیں ہوتا، یہ بھی عقیدہ، لیکن ہے نہیں، بچپن سے نبی۔ توجہ دیجیے آپ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں سے یہ بات کریں کہ فی المہد، مہد میں، آگے دے وَكَهْلًا، کاف ہا لام، کچھ لوگ ترجمہ غلط مطلب سمجھے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، بوڑھے ترجمہ کرتے ہیں، بوڑھے مراد نہیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین، بوڑھے کا جو تصور ہوتا ہے نا وہ کیا ہے وہ آپ سمجھیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کہل بولتے، شیخ مانے بوڑھا ہوتا ہے، جس کی جمع شیوخ، شیخ مانے بوڑھا ہوتا، دھیان دیجیے، لیکن فی المہد بچپن کے مقابلے میں کہل کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کی جمع کہول ہے، کہول ہے۔ عمر اور ابو بکر بوڑھوں کے سردار ہیں، ترجمہ کرنے والے پھسل گئے یہاں پہ، اصل ترجمہ یہ ہے کہ عمر کی اس حد کو جو پہنچ جائے جس میں عقل کشادہ ہو جائے، تو وہاں پر عمر کی تعریف ہے، نہ یہ کہ بوڑھا پنی کی توہین ہے، تو وہاں عمر کی جب جیسے 30 سے 40 سال کی عمر جو ہے عقل کی کشادگی کی عمر ہے، عقل کی کشادگی کی عمر ہے، توجہ دے رہا، اسی لیے 40 سال کے بعد اعلان رسالت فرمایا، یہ عقل کی کشادگی کسی بھی زاویے سے مصطفیٰ پر انگلی نہیں اٹھ سکتی، کمال ہے۔ تو یہ عمر کی جو انتہا جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو اٹھے تھے 33 سال، 33 ایئرس تھی، تو یہی عمر کچھ اور زیادہ، مطلب یہ کہ یوں سمجھیے کہ 50 سال کے درمیان کی عمر ہو، اور یہ انڈیا کا مٹی کے پھلی یہ سب کھانے والوں میں سے نہیں ہے، مست اچھی چیز کھانے والوں میں سے، صحیح ہے، 70 سال 80 سال کے بھی ہم دو جنوں کو ایک ہاتھ سے اٹھا لیتے وہاں کے لوگ، صحیح ہے، ایسی طاقت ہے، صحیح ہے۔ تو وہاں کے حساب سے بولا گیا، دمشق کی جامع مسجد کے پوروی مینارے پر جب وہ اتریں گے، اب سوچئے تو بوڑھے آج تو سہارا لے کے اترتے نا، لیکن انہوں خود اتر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کتنا بڑا، کتنی بڑی طاقت ہوگی، تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ سے وہ بات کریں گے بچے میں بھی، یہ بھی معجزہ ہے ان کا، وَكَهْلًا، اور جب تشریف لائیں گے بھائی یہاں پر دیکھیے، تشریف لائیں گے پوروی مینارے پر دمشق کے جامع مسجد کی، تو کہلن اس وقت بھی لوگوں سے بات کریں گے، اس وقت بات کریں گے ماں کے دفاع کے لیے، اور اس وقت بات کریں گے اپنے باپ محمد رسول اللہ کے دفاع کے لیے۔ اس وقت جب تشریف لائیں گے تو رسول بن کر آئیں گے، رسول ہوئے سو آئیں گے، صفت وہی ہوگی، سب کچھ وہی ہوگا، لیکن تھوڑا سا اسٹیٹس بدل جائے گا کہ اب وہ اپنی رسالت کا پرچار نہیں کریں گے، وہ
اپنے والد اپنے اپنے باپ حضرت محمد رسول اللہ کی رسالت کا پرچار کریں گے، رسول پاک کی شریعت کا پرچار کریں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس میں کیا کیا ہے، کیسے کیسے، بس یہ دھیان رکھیں. جو یہ لوگ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، وہ بتا رہے ہیں جی یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر جیسا آپ ہاں ہاں بالکل بالکل تو اللہ کا بیٹا بول کے اس کو ذکر کر دیا گیا. ہاں ہاں نہیں یہ ذکر یہی ہے جو یہ لوگ جو بول رہے ہیں نا، تو یہ دو عقیدہ ہے اس سلسلے میں کہ یہود وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. ہاں سورہ توبہ آیت نمبر 30. یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. دھیان دیجیے. وقالت النصارى کرسچنوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ پاک نے اس کا رد فرمایا. کیسے؟ ذالک قولہم بافواہہم، یہ بات کی بات ہے، یہ ان کے منہ کی بات ہے. قاتلہم اللہ، اللہ غارت کرے. اللہ خود فرما رہا اللہ غارت کرے. قاتلہم اللہ، اللہ ہلاک کرے. یہ بددعا کے جملے ہوتے ہیں. اللہ ہلاک کرے. انا یؤفکون، کدھر وہ بھاگ رہے ہیں، کہاں وہ جا رہے ہیں. اگر بیٹا مان لیں تو وہ باپ ہوں گے، اور باپ کا تصور بھی بغیر دادا کے نہیں ہو سکتا، تو پھر تو اللہ سے بھی کوئی بڑا ہوگا. حضرت عیسیٰ کو اگر بیٹا مان لیں گے تو باپ اینڈ نہیں ہوتا، باپ بھی کسی کا بیٹا ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے رد فرما دیا. تو یہودیوں کا عقیدہ تھا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کا یہ عقیدہ ہے. دو عقیدہ ہے. اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ ان کے بیٹے، اسی لیے دونوں کا رد فرمایا. اور انفرادی طور پر نسبت ابنیت مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کے شان میں خاص طور سے ابن مریم کا لقب عطا فرمایا. ابن مریم کا لقب عطا فرما کر ذہن دے دیا کہ مریم جو ہے، بتا چکا ہوں میں، مریم بولتے ہیں عابدہ کو، یعنی عبادت کرنے والے کو. وہ معبودہ ہو ہی نہیں سکتا. عبادت کرنے والے کا بیٹا ہے. ارے عبادت کرنے والے کا بیٹا معبود کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. عبادت کرنے والے کا بیٹا عابدہ کا بیٹا ہے. مریم عابدہ کو بولتے ہیں. تو کہل کی حالت میں جب آئیں گے، عمر کی کشادگی ہوگی. اگر یہاں پر کہل کا معنی بوڑھا لے لیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ شریعت میں ہے کہ وہ آئیں گے تو شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، سب کچھ ہے، بچے بھی ہوں گے. تو اب یہاں پر اگر بوڑھا ترجمہ کر دیے معاذ اللہ کے بلال میں الٹا پلٹا ہو جاتا ہے نا، تو سب خیال بھی سوچ. تو کہلن مانے بیسٹ عمر کے، بیسٹ عمر. تو جہاں کہیں بھی اگر ترجمہ قبول کا آپ کے پاس آئے کہ ابو بکر اور عمر جو ہے جنتی بوڑھوں کے طرح، ایسا نہیں ہے، بیسٹ کے سردار ہے. ہاں ایسا ہے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکار میں. 4 اوصاف بیان کیے گئے. سب سے پہلا وصف جو ہے دفاع کیا مولا تعالیٰ نے کہ یہ میرے بیٹے نہیں، مریم کے بیٹے، معبود کے بیٹے نہیں، عابدہ کے بیٹے. اور دوسری ایک تو یہ پہلی عظمت، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو وجاہت حاصل ہے. اور کیوں وجاہت بتا چکا ہوں. اور مقربین میں سے ہے دوسرا، اور بچپن میں بھی ہے اور بڑے میں بھی یہ بات کریں گے لوگوں سے. تم انتظار کرو. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ صالحین میں سے ہے. اس سے یہ عقیدہ ملا جو میں ہمیشہ بولتا ہوں، ہر نبی ولی ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں. تو مطلب یہ کہ ولایت کو کانسیپٹ کرنا، در حقیقت نبوت میں نکھار لانا. اور نبوت کو آپ بلیو کر چکے ہیں تو آپ دوسرے لفظ میں یوں کہیے کہ ولی کو ماننا ایمان کو بیسٹ بنانا. ہر نبی میں ولایت کا کانسیپٹ ہوتا، ہر نبی میں ولایت کا پہلو ہوتا. یوں سمجھیے کہ جو نبی ہوتا وہ صدیق بھی ہوتا، شہداء بھی ہوتا، صالحین میں سے بھی ہوتا، لیکن یہ اوپر نہیں جائے. تو نبی آپ کا ایمان ہے. تو اب ایمان جب ہے تو اب اگر صالح بندے کو، ولی کو اگر کوئی مان رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو نور بخش رہا ہے، وہ اپنے ایمان میں جلا لا رہا ہے. پروردگار عالم آج کی اس خصوصی درس کو